شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لو پلیٹ کے بارے میں۔ لو پلیٹ دو پوٹینسیز میں اویلیبل ہوتی ہیں، ایک لو پلیٹ سادی 75 mg اور ایک لو پلیٹ پلس جس کے اندر ساتھ ایسپرین بھی ایڈ کیا گیا ہوتا ہے، اور لو پلیٹ پلس 75 اور لو پلیٹ پلس 150 میں بھی اویلیبل ہوتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر پلیٹلیٹس کی جو بننے کا عمل ہے، جو ان کا جڑنے کا عمل ہے، اور جو اس سے پلیٹلیٹ جڑ کے خون کا ایک کلاٹ بناتے ہیں، وہ اینٹی کوگولنٹ ہے، خون کے کلاٹ بنانے کے عمل کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ پلیٹلیٹس کو قریب آنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے نہ ہی پلیٹلیٹ قریب آتے ہیں اور نہ ہی وہ پلیٹلیٹس قریب آنے کی وجہ سے جو کلاٹ بنتا ہے وہ بن پاتا ہے۔ یہ ایسے مریضوں میں استعمال کیا جاتا ہے جن میں خون بہت زیادہ گاڑھا ہو چکا ہو، یا ایسے مریض جن کے اندر اس بات کا خطرہ ہو کہ کہیں ان کو سٹروک نہ ہو جائے، فالج کا علامات نہ آ جائیں، یا کچھ ایسا ہو کہ ہارٹ کے پیشنٹ نہ ہو، وہ کارڈیک ویسکولر ڈیزیز کے پیشنٹ نہ ہو، یا پریونشن ٹریٹمنٹ کے طور پر کہ اگر ان کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہوا ہے تو پریونشن ٹریٹمنٹ کے طور پر بھی دیا جاتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ خون جم نہ جائے، دل کے وال کے قریب نہ جم جائے، یا جو دماغ کی شریانوں میں نہ جم جائے، جس کی وجہ سے سٹروک یا ہارٹ اٹیک ہو سکے۔ یہ ان مریضوں میں بھی استعمال کروائی جاتی ہے جن کو پہلے کارڈیک کے مسائل ہوں، دل کے مسائل ہوں، یا ایسے مریض جن کو سٹنٹ ڈل چکا ہو، اینجیوگرافی ہو چکی ہو، یا کچھ لوگ جن کو انجائنا کا بہت زیادہ مسئلہ ہو، ان لوگوں میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ایسے مریض جن کو سٹروک ہو چکا ہو، فالج کی علامات ہو چکی ہوں، لیکن وہ فالج ہیمریجک فالج نہ ہو، دوسرے فالج کی علامات میں اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس دوا کے استعمال میں یہ جو خون ہے وہ پتلا ہوتا رہتا ہے اور جو روانی کے ساتھ جسم کی تمام جو وینز ہیں اس کے اندر فلو کرتا رہتا ہے۔ ایسے میں جو ہارٹ اٹیک اور فالج کا جو خطرہ ہے یہ ممکنہ حد تک کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک پریونشن ٹریٹمنٹ کے طور پر بھی دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو سٹنٹ ڈل چکا ہو ان میں بھی اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں اس دوا کا استعمال ایسپرین کے ساتھ کروایا جاتا ہے، جیسے کہ لو پلیٹ پلس، اس میں 1 سال تک لوڈنگ ڈوز کے طور پر یہی ایسپرین پلس کا استعمال کروایا جاتا ہے، جس میں لو پلیٹ پلس جس کے اندر ایسپرین بھی موجود ہوتی ہے۔ اگر 1 سال کے اندر ان کے سٹنٹ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہوں اور تو پھر ان کو شفٹ کر دیا جاتا ہے صرف لو پلیٹ سادہ کے اوپر، اس کے اندر سے لو پلیٹ پلس ختم کر کے صرف سادہ کے اوپر شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی عموماً جو ڈوز ہوتی ہے وہ 75 mg ہوتی ہے، لیکن بعض کنڈیشنز کے اندر جو اس کی لوڈنگ ڈوز ہے وہ 300 mg تک بھی کر دی جاتی ہے، اور کچھ مریضوں کو 150 mg بھی دی جاتی ہے۔ ایسے مریض جن کی عمر 65-70 سال سے زائد ہوتی ہے ان میں اس دوا کا استعمال صرف ایسپرین کے ساتھ نہیں کیا جاتا، صرف لو پلیٹ سادی جو ہوتی ہے وہی استعمال کروائی جاتی ہے۔ لیکن ایسے مریض جو ینگ بھی ہوں اور ان کو کارڈیک کے مسائل ہوں، ان کے اندر چیسٹ کا پین کا مسئلہ ہو، ان میں اس دوا کا استعمال لو پلیٹ پلس یعنی کہ ود ایسپرین کروایا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہیں۔ چونکہ اس کا موڈ آف ایکشن یہ ہے کہ یہ خون کی جو روانی ہے اس کو برقرار رکھتا ہے اور پلیٹلیٹس کو قریب آنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے ان کا جو جڑنے کا عمل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ زخم بھرنے میں اگر کہیں چوٹ لگ جائے تو خون کا بہاؤ زیادہ ہو سکتا ہے اور زخم میں جو کلاٹ بنتا ہے وہ دیر سے بنتا ہے۔ یا بعض کنڈیشن کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے اگر پلیٹلیٹس کا کاؤنٹ ڈاؤن ہو گیا تو جسم کے اندر سرخ دھبے ہو سکتے ہیں، اور بہت زیادہ ایکسٹریم کنڈیشن کے اندر ناک یا کان سے خون نکل سکتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ورس کنڈیشن ہوتی ہے۔ اور ایسے مریض جن کو اگر یہ اس دوا کا استعمال کر رہے ہوں اور ان کو ڈینگی کی علامات بھی ہو گئی ہوں جس میں پلیٹلیٹ کاؤنٹ خاصا ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس میں اس دوا کا استعمال روک دیا جاتا ہے تاکہ مزید پلیٹلیٹ کاؤنٹ نہ ہو جائے۔ اور ایسے مریض جن کو جی آئی ٹی ٹریک کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کہ معدے سے ان کی بلیڈنگ کی پہلے کوئی ہسٹری ہوتی ہے، معدے کے سویر السر ہوتا ہے، اس میں اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ دوبارہ سویر بلیڈنگ کی طرف جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس دوا کا استعمال کر رہے ہوں اور آپ کے پخانے کا کلر بلیک ہو جائے تو اس وقت فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جی آئی ٹی ٹریک کے اندر بلیڈنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پخانے کا کلر بلیک ہو گیا ہے، تو اس صورت میں اس دوا کا استعمال روک دیا جاتا ہے۔ اور ڈینگی کی کنڈیشن کے اندر بھی اس دوا کا استعمال روک دیا گیا ہے۔ اگر کوئی ایسا مریض جو اس دوا کا استعمال کر رہا ہے اور اس کو ڈینگی کا جو پازیٹیو ہو گیا ہے تو اس میں اس دوا کا استعمال روک دینا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔